آئے ہیں ایم ڈی واٹر بورڈ کے دفتر پہ اور میرے ساتھ ہمارے ایم پی اے راجہ اظہر بھی موجود ہیں۔ مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ آپ اس بات کو دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک عجیب سا تماشا ہے، ایک عجیب نظام ہے، ایک عجیب روایت ہے کہ ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ پچھلے کئی سالوں سے جو بھی لوگ الیکٹڈ ہیں وہ کنٹینیوس بیسس کے اوپر یہاں پہ ایم ڈی واٹر بورڈ کے آفس کے اوپر آتے رہتے ہیں، بار بار آتے ہیں، ایک دفعہ آتے ہیں، دو دفعہ آتے ہیں، ایم این ایز بھی آتے ہیں، ایم پی ایز بھی آتے ہیں۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ پچھلے 10-12 سال کے اندر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی جو نالائق حکومت ہے وہ اس ادارے کو ٹھیک کرنے میں آج تک ناکام ہوئی ہے۔ اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں، بہت سارے ریزنز ہو سکتے ہیں، جس میں ظاہر ہے کہ جو سب سے بڑی ریزن ہمیں نظر آتی ہے وہ ریزن صرف اور صرف کرپشن ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس ادارے کے اندر کرپشن اتنی ہے، لوٹ مار اتنی ہے، اس ادارے کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی ہے۔ آج بھی اگر پورے شہر کراچی کے اندر آپ پانی کے منصفانہ تقسیم کا نظام آپ دیکھیں تو وہ تقریباً پورا تباہ حال ہے۔ جس کا جتنا زور ہے وہ اپنی زور کی بنیاد کے اوپر پانی کھینچ لیتا ہے۔ ہمیں یاد ہے ہم سندھ اسمبلی کے اندر بیٹھ کر روزانہ کی بنیاد پہ دعائیں کراتے تھے کہ یا اللہ کراچی شہر میں بارش آ جائے، یا اللہ پانی برسا دے، بارش آ جائے، ڈیم بھر جائیں، ہم پانی کچھ ہمارے پاس آ جائے تو ہم اپنے شہر کو چلا لیں۔ وہ دعائیں بھی ہماری قبول ہو گئیں، اللہ تعالیٰ نے بارش بھی دے دی، ہب ڈیم بھی بھر گیا۔ لیکن اگر آج بھی آپ دیکھیں اگر کراچی شہر کے پانی کے حالات، تو پانی ہر نلکے تک تو آ جاتا ہے لیکن اس کے پہنچنے کا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ ٹینکر کے ذریعے ہوتا ہے۔ یہ نظام آپ کو پوری دنیا کے اندر نہیں ملے گا، شاید پاکستان کے باقی صوبوں میں بھی نہیں ملے گا، لیکن ماشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنی نالائکی کی اس سطح تک پہنچ گئی ہے کہ وہ دیکھنا نہیں چاہتی، وہ سمجھنا نہیں چاہتی کہ جو ادارے ان کے صوبے سندھ کے اندر تباہ حال ہیں ان کو ٹھیک کس طرح کیا جائے۔ بلاول زرداری نے پچھلے اپنے 3 ہفتے گلگت بلتستان میں تو گزار لیے اور اپنا حشر بھی دیکھ لیا کیا ہوا۔ اب مناسب یہ ہے کہ بلاول زرداری اپنے منسٹران کے ساتھ بیٹھیں اور ان سے پوچھیں کہ صوبے سندھ کے اندر جو مسائل ہیں ان کو حل کس طرح کیا جائے گا، جو ڈپارٹمنٹس تباہ حالی کا شکار ہیں ان کو ٹھیک کس طرح کیا جائے گا۔ مطلب آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی ایک بیسک نیسیسٹی ہے عوام کو پینے کا پانی فراہم کرنا۔ جو سیاسی جماعت عوام کو پینے کا پانی نہیں فراہم کر سکتی ہے، جو عوام کے نلکوں تک پانی نہیں پہنچا سکتی ہے، وہ گلگت بلتستان جا کر کہتی ہے کہ میں گلگت بلتستان کو سندھ میں تبدیل کر دوں گا۔ میری نظر کے اندر یہ سب سے بڑا بیانیہ تھا جس کی وجہ سے ایک توہین جیسی ان کی جو ہے وہ ہار ہوئی ہے گلگت بلتستان میں، کہ وہ سیاسی جماعت جو کہ کراچی جیسے شہر میں عوام کو پینے کا پانی فراہم نہیں کر سکے۔ آج ہم یہاں پر، مجھے گنتی نہیں پتا کہ میں یہاں پر کتنی بار ایم ڈی واٹر بورڈ کے دفتر آیا ہوں اپنے 7 سال کے اس دور کے اندر۔ مجھے نہیں پتا کہ میں نے کتنی بار یہاں پہ الگ الگ ایم ڈی سے منت سماج کی ہے کہ خدا را کراچی شہر میں ٹینکر کا نظام ختم کیا جائے، لوگوں کے گھروں میں نلکوں تک پانی پہنچایا جائے۔ اتنی کرپشن ہے کوئی حساب نہیں۔ ہم آج بھی یہاں پر آئے ایم ڈی واٹر بورڈ سے گزارش کرنے آئے ہیں کہ ایم ڈی صاحب اپنے نظام کو بہتر کریں، آپ کے ادارے میں کروڑوں نہیں اربوں روپے کی کرپشن ہے۔ کہاں جاتے ہیں ٹینکر، یہ پیسہ کہاں پہ جاتا ہے؟ اچھا صرف مسئلہ کوئی ایک ڈسٹرکٹ کا نہیں ہے، کسی ضلع کی آپ بات کر لیں، ڈسٹرکٹ سینٹرل میں چلے جائیں عوام کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے، ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں چلے جائیں عوام کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے، ڈسٹرکٹ ویسٹ میں چاہے آپ اورنگی چلے جائیں، ڈسٹرکٹ ویسٹ کے اندر کسی بھی علاقے کے اندر آپ چلے جائیں عوام کے پاس پانی نہیں، ڈسٹرکٹ اورنگی میں جائیں پانی نہیں، ڈسٹرکٹ ساؤتھ کا تو اتنا تباہ حال ہے کہ کوئی حساب نہیں۔ اچھا یہ صرف یہاں پر ایم ڈی ناکام نہیں ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ان کے منسٹر بھی ناکام ہو رہے ہیں۔ وہ صاحب آئے پہلے شرجیل میمن صاحب ناکام، اس کے بعد وہ اویس مظفر ٹپی آئے وہ ناکام، اس کے بعد آپ کے ناصر شاہ صاحب آئے وہ فیل ہو گئے، ناصر شاہ گئے اس کے بعد سعید غنی آ گئے وہ فیل ہو گئے، وہ گئے اس کے بعد واپس ناصر شاہ آ گئے۔ ان کو 70 دفعہ بولا ہے کہ کسی خاتون کو منسٹر بنا دو، وہ جو سیٹوں میں بیٹھی ہوئی عورتیں ہیں ان کو منسٹری دے دو۔ ان کے مرد جو ہیں وہ اس وقت صرف چوڑیاں اور دوپٹے اوڑھنے کے قابل رہ گئے ہیں۔ یہ حال ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرز حکمرانی کا صوبے سندھ کے اندر۔ یہی وجہ ہے جن وجوہات کے بنا پہ آج پیپلز پارٹی گلگت بلتستان میں ان کو ایک توہین جیسی ان کو ہار ہوئی ہے۔
برا حال ہوا ہے ان کا, گلی گلی بھاگ رہے تھے, حشر انہوں نے دیکھا کیا ہوا ہے. لہٰذا میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سے کہہ رہا ہوں کہ اب بھی ٹائم ہے, جیسے کہ بلوچستان میں آپ کا خاتمہ, جیسے کہ کے پی میں آپ کا خاتمہ, جیسے کہ بلوچستان, جیسے کہ پنجاب سے فارغ, جیسے سے گلگت بلتستان میں بھی آپ فارغ ہو گئے, وہ دن دور نہیں ہے آپ سندھ میں بھی فارغ ہوں گے. کراچی شہر سے لے کے حیدرآباد تک آپ کی کوئی نمائندگی رہی نہیں ہے, کچھ شہر ہے جہاں پہ آپ رہ گئے ہیں. لہٰذا ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ کراچی کے شہریوں کو پینے کا پانی فراہم کیا جائے. بلاول زرداری, کراچی کے شہریوں کو نلکوں میں پانی دیا جائے, ان اداروں سے کرپشن کا خاتمہ کیا جائے, ہمیں حساب دیا جائے کہ جو اربوں روپے آپ کو وفاقی حکومت کے ذریعے ملتے ہیں, وزیر اعظم صاحب کی طرف سے آپ کو اربوں روپے ملتے ہیں صوبے سندھ کی عوام کی خدمت کرنے کے لیے, صوبے سندھ کے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے, مریضوں کو علاج دینے کے لیے, ہسپتالوں کو ٹھیک کرنے کے لیے, عوام کو پینے کا پانی فراہم کرنے کے لیے, سڑکوں کو درست کرنے کے لیے. یہ پیسہ جا رہا کہاں ہے؟ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی کتاب کہتی ہے اربوں روپے کی بے ضابطگیاں صوبے سندھ کی حکومت میں جو ہے وہ ہو رہی ہیں, اربوں روپے کی. اگر آپ زکوٰۃ کا ڈپارٹمنٹ دیکھیں تو زکوٰۃ کے ڈپارٹمنٹ میں بھی آپ کو بے ضابطگیاں مل جائیں گی. لہٰذا آج ہم ایک دفعہ پھر یہاں پر آئے ہیں عوام کی خاطر, عوام کے مسائلوں کی خاطر, ایم ڈی واٹر بورڈ کے پاس. ان کو پھر ہم گزارش کرنے آئے ہیں کہ ایم ڈی صاحب, آپ کے اداروں کے اندر جو کرپشن ہے اس کا خاتمہ کیا جائے, جو لوگ کرپشن میں ملوث ہیں ان کو دیکھا جائے. ہم نیب سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں, نیب سے میری زوردار ڈیمانڈ ہے کہ نیب کراچی واٹر سیوریج بورڈ کے جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں ان کو کھولیں, ان کا آڈٹ کریں. ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ٹینکر کے ذریعے پانی کیوں جاتا ہے اور نلکوں میں کیوں نہیں آتا ہے ڈائریکٹلی پانی. اس کے پیچھے صرف اور صرف کرپشن ہے, اس کے پیچھے صرف لوٹ مار ہے, اور یہ اربوں روپے ہے, سالانہ اربوں روپے کی یہ لوٹ مار ہے جس کے ذریعے عوام کو لوٹا جا رہا ہے. ہم اپنے مسائل کے لیے آئے ہیں, اپنے حلقوں کے مسائل کے لیے آئے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ پورے کراچی کے لیے آئے ہیں. آخری مسئلہ جو آپ جانتے ہیں کہ کراچی کا بہت بڑا مسئلہ ہے پانی کے K4 کا, جس میں پاکستان پیپلز پارٹی ان کے 8 سے 10 منسٹرز سندھ اسمبلی میں کھڑے ہو کے اپنے بیانات دے کر بھی ناکام ہوئے. الحمدللہ اب K4 کی ذمہ داری وفاقی حکومت نے لی ہے. وفاقی حکومت انشاءاللہ تعالیٰ اس K4 کو مکمل کرے گی, اور اللہ نے چاہا تو یہ 2 سے 3 سال کے اندر پروجیکٹ مکمل ہوگا. پیپلز پارٹی نے جو ان کے ڈیزائنز بنائے تھے, جو انہوں نے 12 میرے خیال سے اس کے اوپر ارب روپے اندازن کو انہوں نے ضائع کر دیے, اور پتہ چلا کہ جب سارے یہ پیسے لگ گئے تو ڈیزائن ہی غلط تھا. یہ حالات ہیں صوبے سندھ کے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اب آنے والے وقتوں کے اندر بلاول زرداری کوشش کریں گے کہ کسی اور صوبے میں جا کر کیمپین نہیں کریں گے, اپنے صوبے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے. خرم شیر جوان صاحب, اصل میں واٹر بورڈ کا ایک بورڈ ہے, آج تک آپ کو میٹنگ نہیں ہوئی اس اتنی کی. دفعہ سیاست کی یہاں آ کر, لیکن آپ نے اس کی بات نہیں کی, نہ اسمبلی میں کی. وہ بنتا ہے, ٹوٹ جاتا ہے, ساری خرابیوں کا ذمہ دار اور اچھائیوں کی ذمہ داری بورڈ کے اوپر ہے, نشاندہی کرے. اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں, آپ MQM کی بات نہیں کرتے ہیں, وال مینوں کا کنٹرول MQM کے پاس تھا, اب PTI کے پاس آ گیا ہے. یہ دونوں مل کے جو آپریٹ کر رہے ہیں, افسران شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے اور سیاسی لوگ چلا رہے ہیں, تو خرابیوں کے ذمہ دار تو سیاسی. اچھا دیکھیں, آپ نے جو سب سے پہلی بات کی بورڈ کے بارے میں, وہ بات میں ڈیفینیٹلی ابھی MD واٹر بورڈ سے جا کے اس کو ریز کروں گا, بورڈ میٹنگز کے بارے میں, اور آپ سے یہ بات آ رہا ہے کہ سندھ اسمبلی میں بھی اس کو اٹھائیں گے. اور دوسری بات دیکھیں کہ میں اپنی جماعت کا جواب دہ ہوں, بینگ پریزیڈنٹ کراچی. ہمارے کسی ورکر کو اجازت نہیں ہے کہ کراچی واٹر سیوریج بورڈ کے کسی بھی کام کے اندر دخل اندازی کرے, کسی بھی حال میں اجازت نہیں ہے. ہم ہر سرکاری ملازم کی عزت کرتے ہیں, اس کا احترام کرتے ہیں, وہ اپنا کام کریں. کسی بھی سیاسی جماعت کو یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ویلو کو جو ہیں وہ کنٹرول کریں, وہاں جا کے ویلو آپریشن کریں. اربوں روپے ان کو ریلیز ہوتے ہیں تنخواہوں کے اندر, جائیں ڈیوٹی کریں, ان کے ایکسچینج جائیں, جا کے چیک کریں, ان کے جو سپرڈنٹ انجینئرز ہیں. دیکھیں یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, میں آخر میں آپ کو ایک بات ہائی لائٹ کروں. آپ یہ چیک کریں کہ بہت سارے ایسے افسران ہیں واٹر بورڈ کے جو ایک پوزیشن کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, چاہے وہ بلک ہو, چاہے وہ باقی پانی کا نظام ہو. ایسا کون سا ان کے پاس سسٹم ہے کہ وہ ہٹتے نہیں ہیں؟ اور بھی تو ملازم ہیں نا واٹر بورڈ کے, ان کو بھی موقع دیا جائے. ایک آدمی فیل ہو رہا ہے, مطلب یہ نظام تو تقریباً فیل ہو گیا نا واٹر بورڈ کا, کہ عوام کے نلکوں میں پانی نہیں پہنچ رہا ہے. آپ نے انہی لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے, وہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں
زمانوں سے بیٹھے ہوئے. ایسا چکر کیا ہے, کیا سلسلہ ہے, بتا تو چلیں کہ ان کے پاس ایسی کیا چیز ہے کہ آپ ان کو ہٹا نہیں پاتے ہیں. پیپلز پارٹی کے تمام منسٹرز ناکام ہو گئے ہیں, ایبسولوٹلی فیل ہو گئے ہیں. اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ جتنے ان کے مرد منسٹرز ناکام ہو گئے, ان کو تبدیل کر کے عورتوں کو بٹھایا جائے, ان کو آگے لے کر آیا جائے, شاید وہ ہماری بہنیں بہتر کام کر لیں. یہ تو مطلب میں کیا الفاظ ان کے لیے استعمال کروں کہ نالائق اعلیٰ کی جو ٹیم ہے اس کے اندر نیچے سارے نالائق بیٹھے ہوئے. جی وسیم صاحب. بھائی تھوڑا سا واٹر بورڈ سے ہٹ جائیں. کشمور والا واقعہ آپ کو یاد ہے, اس سے پہلے کراچی میں کچھ واقعات ہوئے جس میں آپ کے ایک وفاقی منسٹر نے بڑی چھلانگیں ماری تھی کہ میں یہ امپلیمنٹیشن کروا دوں گا, یہ لیجسلیشن کروا دوں گا, یہ قانون کروا دوں گا. اس کے بعد سب کچھ ٹھنڈا ہو گیا, وہ منسٹر بھی ٹھنڈے ہو گئے. اس کے بعد ان واقعات میں پھر اضافہ ہونا شروع ہو گیا. کشمور کا واقعہ ریسنٹلی ہوا جس میں اس بچی نے شلوار اتار کر وہ اپنی بات بیان کی. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس بچی نے اپنی شلوار نہیں اتاری, ریاست کی شلوار اتاری ہے؟ نہیں دیکھیں, ہم بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. ایک ہر چیز کی لمٹ ہوتی ہے, ایک ہر چیز کا وقت ہوتا ہے. جس طرح واقعات ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں تسلسل کے ساتھ, اس طرح بچوں کے ساتھ زیادتی پہ, میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ وقت ہے کہ ایسے قانون ہو کہ جس کے اندر ایسی ان کو سزائیں ملی جائیں کہ جس میں کوئی انسان سوچ بھی نہ سکے, اس کے خیالات کے اندر بھی نہ آئے کہ وہ کسی بچے کے ساتھ اس طرح کی زیادتی کرے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست کی ذمہ داری ہے. وسیم صاحب آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا, ہم سب ذمہ دار ہیں اس کے کہ ان قانون سازی کے اندر دیر کیوں ہو رہی ہے, وہ فوری طور پر مکمل ہونی چاہیے. اس کی ذمہ داری ہماری ہے اور ہم اس میں اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتے ہیں کہ جلد سے جلد ایسی قانون سازیاں مکمل ہونی چاہیے. اس میں کسی صورت میں اب دیر نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, آپ سر کی بات کرتے ہیں جبکہ آپ کے وزیر صاحب اس کے مخالف بات کرتے ہیں. کس کے؟ کچھ بیرونی دباؤ کے اوپر فواد چودھری صاحب. نہیں دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ حالات ہیں اس کی نظر کے اندر ایسے قانون بہت زیادہ ضروری ہیں کہ سخت سے سخت سزائیں مل جائیں. میں آخر میں صرف ایک بات کہوں گا تمام والدین سے گزارش ہے, خدا را اپنے بچوں کا خیال رکھیں. خدا را آپ کو پتہ ہونا چاہیے جب آپ گھر سے نکل رہے ہیں, آپ کے چھوٹے معصوم بچے گلی محلوں میں اس طرح نہ گھوم رہے ہوں, ان کے اوپر اپنی نظر رکھیں, ان کو اپنے ساتھ رکھیں جب تک وہ سمجھدار نہ ہو جائیں, اس طرح باہر نہ نکلنے دیں ان کو. شکریہ, تھینک یو. شکریہ بھائی, آپ نے مائک بہت دیر تک پکڑا. ایک تو رکھ دو, سب نیچے رکھ دو, نیچے رکھ دو, سب فٹ پاتھ نیچے رکھ دو.